قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن بھی موجود ہے۔ میرا پتر کھڑا ہو کے تقریر کرے گا، نہیں میں مولوی صاحب آج میں بیمار تھا، کبھی آپ میرے بیٹے عبدالسمیع کو بلانا، آپ کو پتہ ہی لگے گا عبدالحنان ہے عبدالسمیع ہے، اللہ نے اتنا تیار اسے کر دیا، لیکن میں کہنے بھی تو پڑھ۔ اگر آج میں قاسمی صاحب سے کہتا مجھے تکلیف ہے، اللہ اکبر میرے بیٹے کو بلا لو، قاسمی مولوی صاحب ناب بشکا کے دعائی کرا جاؤ، ساڑھی عزت رہ جائے گی، لوگ کی کہیں گے ٹائم نہیں لیا، مولوی صاحب آ کے چہرہ ہی وکھا جاؤ۔ اگر میرے موجودگی میری موجودگی میں میرے بچے کی اہمیت کوئی نہیں تو صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان علی کی موجودگی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن بھی موجود ہے۔ اللہ نے پھر کیوں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے کے آؤ جیسا ابوبکر ایمان لے کے آئے، ایمان ایسا لے کے آؤ جیسا عمر ایمان لے کے آئے۔ حضور موجود ہے، اخلاق بھی موجود ہے، کردار بھی موجود ہے، اوصاف بھی موجود ہے، ختم نبوت کا بابو جی تاج بھی موجود ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یوں نہیں کہا کما محمد الرسول اللہ، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرا نبی میرے پہ ایمان لایا۔ کما آمن الناس، پتہ ہے میرا نبی 63 سال کے بعد چلا جائے گا، مشن نبوت کو کون نبھائے گا؟ امیر معاویہ نبھائے گا، کربلا کے اندر حسین نبھائے گا، خالد بن ولید نبھائے گا، اکرمہ نبھائے گا، ابو سفیان نبھائے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، قیامت کی صبح تک صحابہ تو پیدا نہیں ہوں گے، لیکن غلام محمد غلام صحابہ پیدا ہوتا رہے گا، اور جہاں غلام صحابہ کھڑا ہوتا رہے گا خدا پاک کی قسم وہ حق تولتا بھی رہے گا، حق بولتا بھی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، جماعت صحابہ، مشن صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بندہ دکان چھڑ کے جاوے تے ملازم نو کہے ذرا خیال رکھی، چابیاں بھی تیرے حوالے، دکان دا سامان بھی تیرے حوالے۔ پھر میرے عزیزوں ملازم پتر نو بھی وڑن نہیں دیندا کہ نا مالک ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 10,000 کا مالک ہو، 10,000 کا ملازم ہو، مالک اس پر اعتبار کرتا ہے۔ جو دین کے وارث ہو مالک ان پہ اعتبار کیوں نہ کرے گا؟ میرے عزیزوں غلامان محمد، اللہ نے دین نبی کے حوالے کیا، نبی نے دین صحابہ کے حوالے کر دیا، اور فرما دیا کہ اس دکان کے وارث تم ہو، ختم نبوت کی پگڑی کے وارث تم ہو، میرے کردار کے وارث تم ہو، میرے قرآن کے وارث تم ہو۔ خبردار بکواس کرنے والوں سے، کتوں کو بھونکنے والوں سے، دجالیوں سے، رافضیوں سے، بے ایمانوں سے، میری عائشہ پر تہمت لگانے والوں سے، میرے ابوبکر عمر کو برا کہنے والوں سے، ان لعنتیوں سے کہہ دینا خبردار، اگر تجھے صدیق پسند نہیں تو تیری زبان پہ محمد کا نام پسند نہیں۔ اگر تو صدیق کو پسند نہیں کرتا تو خبردار میرا نام بھی اپنی زبان پر لینے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ حسین کا نام بھی بولے جو صدیق کی محبت دل کے اندر رکھا ہو۔ رب العالمین کی قسم ہے نواسے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے اور آگ دیتا نانا جدہ تو اودا میں، جدہ تو کوئی نہیں اودا میں کوئی نہیں۔ رانے نے فرما دیا جس کا میں ہوں گا نشانی دیکھ لینا، اس کی جھولی میں ابو بکر بھی نظر آئے گا، عمر بھی نظر آئے گا، عثمان بھی نظر آئے گا۔ مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں، مجھے کسی سے کوئی میرے عزیزوں کوئی کہ فلانا فلانا بھائی سارے فہم و تفہیم سے، سارے بیض المذاہب سے کام لو، لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر دیکھو تو صحیح، جب سودا تولتے ہو رڑا مال نکال دیتے ہو، جب سودا تولتے ہو تو داغی مال نکال دیتے ہو۔ تجھے کیلے پہ داغ نظر آتا ہے، نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے چہروں پہ داغ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں تے لا میں دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ نہ تجھے اسپتال سے مہر لگانی پڑے گی، نہ میونسپل کمیٹی سے مہر لگانی پڑے گی، ان کی مہر بھی ان کے ہاتھوں سے لگوا دوں گا۔ مہر لگا کے جب سامنے آئیں گے اللہ اکبر، نہ ہاتھوں پہ دیکھنا نہ چہرے پہ دیکھنا، آمنہ کے لال کا کرتا اٹھا کے دیکھنا، اللہ اکبر نبوت کا نور نظر آئے گا، اور ان کے کرتے کو اٹھا کے دیکھنا صحابہ کا فتور نظر آئے گا۔ صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ ہماری اللہ کی فضل و کرم سے میں تو
میرے عزیز و افام و تفی اتحاد دائی امت خطیب ہوں. مجھے تو سفیر امن کا ٹائٹل بھی ملا ہوا ہے, یوٹیوب والوں کی طرف سے گول بٹن بھی ملا ہوا ہے, مجھے تو اتحاد دائی امت کا بھی ملا ہوا ہے. میں فقیر آدمی ہوں. اللہ اکبر. میں ونڈا کے اندر میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تقریر کرنے کے لیے بیٹھا. انہوں نے کہا مولانا اللہ اکبر, اس وقت جو بلوٹوتھ آپ کے کانوں کے لگا ہے اور مائک آپ کے سامنے, آپ السلام علیکم کہیں گے, دنیا کے 120 ممالک کے مسلمان اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ فقیر 10 منٹ کی بات کرے گا اور دعائیں پورا سالہ سال لیتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. میرے عزیزو جہاں جاتا ہوں میرے عزیزو فرقہ واریت نہیں, اللہ سے مانگ کے بیٹھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ وہ بات کہلوانا جس پہ تو راضی ہو جائے. مخلوق کیا, راتی واوا کہے گی, سویرے نانا کہے گی مولوی صاحب 4 سال ہو گئے عبدالحنان کو بلاتے ہوئے, اب نیا خطیب بلا لو. اللہ رفیق کا بھی دل کے اندر محبت نہیں ڈال سکتا. اللہ ایسی بات کہلوا دے کہ بات کا اثر بھی ہو جائے اور دلوں کے اندر محبت کو بھی اللہ تو پیدا فرما دے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا آج دنیا کے اندر ہماری ناکامی کس وجہ سے. آپ نے سوچا ناکامی کیوں ہو رہی؟ اسی بچے کی مثال جو میرے عزیزو دکان باپ چھوڑ کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا اس تو کٹ نہ بیچی. بچے نے گھٹ نہیں بیچا بلکہ زیادہ ہی بیچا ہے, لیکن دکھایا کچھ اور, بتلایا کچھ اور, تھیلی میں پہنچایا کچھ اور ہے. جب پوری دنیا کے سامنے ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے, پوری دنیا کے سامنے, اللہ اکبر. قاسمی صاحب بس مختصر سی کروں گا. ڈاکٹر ہارون ہالینڈ کا ڈاکٹر ہے میرے عزیزو, بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو مسلمان ہوا, بہت بڑا ڈاکٹر. ایک مصر کے عالم اس کے پاس گئے, چیک اپ کرانے گئے یا کسی معاملے کے پاس گئے. اس کی ٹیبل, ڈاکٹروں کی ٹیبل کے اوپر شیشہ رکھا ہوتا ہے, نیچے کارڈ ڈسٹریبیوٹر کے یا وہ جو میڈیکل والے آتے ہیں ان کے, تو وہ نیچے کاغذ مصر کے عالم نے دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کسی این جی او پہ کام کر رہے ہو؟ میں کہا ہاں انسانی حقوق پہ کام کر رہا ہوں, لیکن میں سمجھ رہا میں نصارہ کو لائک کروں یا یہودیوں کو لائک کروں, کس تنظیم کو لوں؟ بڑی بڑی این جی او میرے سامنے ہیں. ان نبض دکھائی, چیک کرایا, اٹھنے لگے. ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کو مشورے دیتے ہو, میں آپ کو مشورہ دوں کیا؟ کہ بس آپ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لو. یہ نہیں کہا جی سیرت کا مطالعہ کر لو. جو بات ٹھوس ٹھوس کر کے کی جائے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہوتا ہے. جو بات کر دی اللہ اکبر, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, میں مطالعہ کر لوں. انہوں نے کہا اچھا اچھا دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اللہ اکبر. میں کئی دن گزر گئے, رات کو میں کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اللہ اکبر, بس میں نے یوں کر کے بٹن دبا دیا اور میں نے بٹن دبا کر میرے عزیز لکھ دیا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب کھلی, اس کتاب کا ایک واقعہ پڑھا, میں نے فوراً وہی بیٹھے بیٹھے کلمہ طیبہ پڑھ کر لیا, مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اس کتاب کے اندر کیا واقعہ تھا؟ اللہ غنی سید الاولین والآخرین, ختم نبوت کے تاج والے ہمارے سونے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صحابہ اکرام کے ساتھ, خصوصاً جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, سلیمان فارسی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں شہر سے باہر. جب آپ تھوڑا سا آگے بستی, مدینے کی بستی سے باہر گئے, ایک بڑھیا ہاتھ کے اندر پیالہ لے کے کھڑی ہوئی تھی یا خالی ہاتھ تھی. آپ نے فرمایا بلال پوچھ تو صحیح اس وقت یہ عورت کیوں کھڑی ہے؟ اللہ اکبر. غیرت والے نبی کو احساس تھا کہ غیرت والی عورتیں اس وقت دروازے سے باہر نہیں آیا کرتی. میرے عزیزوں بیٹیاں دروازے سے باہر. اللہ مولانا زیغم صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, لڑائیاں ہو رہی تھی. میں کہا خیر ہوئے, ایڈے میری پہن نو گال کر دیئے. میں کہا اجزا انی غیرت ہے, انی غیرت ہے. موری صاحب اسی تے بٹ ہونے ہیں, اسی تے جٹ ہونے ہیں. اللہ اکبر. اسا تے پہنا تے غیرت کھا کے بندہ ہی کھا جانے ہیں. میں کہا جا, جس بہن کو گالی دی تو نے ماں بہن اس کی ایک کر دی, اور وہی بہن صبح سارا دن ننگے سر گجرانوالا کے اندر پھرتی رہی. اس وقت تیری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ یونیورسٹی کے اندر مل کے پتہ نہیں کس سے چائے پی کے آئی ہے, کس کے موبائل کے اندر کس کے نمبر کو شیئر کر کے آئی ہے. بابا جی ادھا بھی تو گال کرنی سی, ادھا بھی تو کہنا سی میں پہن ہوئے کچا کہا جاواں گا. مسئلہ بس یہ ہے, ہم نے دین بتلایا کچھ اور ہے, دین پہنچایا کچھ اور ہے. دین تو ہم نے یہ بتایا تھا, اللہ اکبر, نبی عزتوں پہ پردے ڈال کے گیا ہے. دین تو ہم نے یہ دین تو ہم نے یہ دکھایا تھا کہ بیٹی کافر کی آئی تھی, حضور نے نبوت والی چادر ڈال دی تھی. لیکن دین پہنچا کیا رہے ہیں؟ پہنچانے والی کون ہے جسے خود نہیں پتا میں نے دوپٹہ یہاں رکھنا ہے کہ میں نے دوپٹہ یہاں رکھنا ہے. اسلام کی سکالر بنی پھر رہی ہے. سیرت بیان کرو, سیرت کے عنوان کو اجاگر کرو.
لیکن میرے عزیزو سیرت اس سے سنو جسے خود سیرت پر عمل کرنا آتا ہو. جس کی شلوار ہی ٹخنوں سے اونچی ہو وہ سیرت تمہیں کیا سنائے گی؟ جس کا گلا ہی طالب علم دیکھ کے مزے لے رہے ہو تمہیں سیرت کیا سنا؟ ناراض نہ ہونا میرے پیارو. میرے پر آپ کو اعتبار ہے مجھے آپ پر اعتبار ہے. میں 2 نمبر مولوی کوئی نہیں اور آپ بھی 2 نمبر سننے والے کوئی نہیں. مولوی صاحب گجرانوالہ سے کوچ جا رہی ہے کراچی. کس کو بٹھا رکھا ہے؟ ٹائٹ لباس پہن کے عورت کو بٹھا رکھا ہے سفر آرام دہ کرنے کے لیے. جب نمازوں سے آرام نہ ملے اور ننگے لباسوں سے آرام ملنے لگ جائے تو میرے عزیزو فلسطین پر حملے میری وجہ سے ہوں گے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک آزاد نہ ہوئی، میری بغیرتی کی وجہ سے نہیں ہوئی. کشمیر کی بیٹی پر روزانہ ظلم کیے جا رہے ہیں، میری وجہ سے ہو رہے ہیں. چلو میرے عزیزو ناراض نہ ہونا، آپ عزت والے ہو، میں چلو 2 نمبر ہوں گا، اللہ نہ کرے. قاسمی صاحب کہہ دیں، قاری نثار صاحب کہہ دیں مولوی صاحب تیری دھی میری پوتی ہے. نثار کہہ دے تیری دھی میری بیٹی ہے. مولوی صاحب دن رات میں نعتیں پڑھتا ہوں، نقابت کرتا ہوں، حضور کی سیرت بیان کرتا ہوں. مولوی صاحب میں آپ کی بیٹی کو 1 ہفتے کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا. مولوی صاحب میں اللہ کی قسم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. آپ اپنی بیٹی کو سکول نہ پڑھواؤ. جب میرا ربیع الاول کا سیزن ہوتا ہے میرے ساتھ سیٹ پہ بٹھا دیا کرو تاکہ میرا سفر آرام دہ ہو جائے. پھر عبدالحنان کو پیر طریقت نہیں کہیں گے، کائنات کا سب سے بڑا دلہ کہیں گے. اللہ کی قسم جب عبدالحنان کی بیٹی ایک مولوی کے ساتھ بیٹھے عبدالحنان دلہ ہو جاتا ہے. جب تیری بیٹی 56 سواریوں کے ساتھ بیٹھے تو ولی کامل کیسے بن جاتا ہے؟ پیاس نہ بھی لگی ہو بٹن دبایا جا رہا ہے. ڈیڈ بھر کے گھروں بیوی نے بھیجیا پھر بھی روٹی مانگ رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ آنکھ کے اندر شرارت ہے. یاد رکھ میرے بابو میں جھٹکی سی بات کر کے جاؤں گا. میں نون دین آندھا کوئی نہیں، میں پڑھا لکھا کوئی نہیں. جھٹکا زائن اللہ والوں سے سن کے تھوڑا بہت مجھے آ گیا ہے. میرے بابو اس آنکھ کو بے حیائی بے غیرتی سے باز کر لے ورنہ خدا کی قسم رو کے بھی دکھائے قامنہ کے لال اپنا دیدار نہیں کرائے گا. رو کے بھی دکھائے جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. رو کے بھی دکھا دے خدا اپنا دیدار نہیں کرائے گا. جتنا اس آنکھ پہ پردے ڈالے گا اتنا قیامت کے اللہ نور کے پردے تیرے میرے اوپر سے اٹھائے گا. اللہ اکبر. وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا پتہ ہے میں مسلمان کیسے ہوا؟ رحمت والے نبی جا رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا بلال پوچھ کیا بات ہے؟ سلیمان بلال پوچھنے گئے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تیل سی کر لے کے جاری سی، تیل رڑ گیا. 5 دینار کا تیل تھا. مالکن میری یہودن ہے مار مار کے چمڑے ادھیڑ دے گی. میرے پاس پیسے کوئی نہیں. غمخوار نبی، ماں باپ سے زیادہ مشفق نبی، بہن بھائیوں سے زیادہ احساس کرنے والا نبی، دشمنوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلانے والا نبی، مشرکوں جنہوں نے تھپڑ مارے، مکے مارے، پتھر مارے، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر دعائیں کر کے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے والا میرا نبی. آپ کھڑے ہو گئے. بلال جلدی کر اپنی مائیوں کے گھر میں، ازواج مطہرات کے گھر میں جا. اگر وہاں سے 5 دینار ملے لے آ. میری بیٹی کے گھر چلے جانا، وہاں سے ملے تو لے آنا. اگر کہیں سے نہ ملے تو کسی کے دروازے پہ کہہ دینا محمد 5 دینار ادھار مانگ رہا ہے. کس کے لیے؟ پہلی مرتبہ جس سے ملاقات ہوئی 5 دینار لے کے آئے. آپ نے فرمایا لے اماں یہ لے گی کہ تجھے تیل بھی لے کے دے دو. انہوں نے کہا میں تھریا نہیں جاندا. بلال ذرا سے تیل دکان والے سے لا کے دے دے. جب تیل لے کے آ گئی، لے اماں بس جاؤ. حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہے. کیوں؟ کہ کملی والے کہنے لگی ہاں تیل تو مل گیا لیکن اسے کون جا کے یقین دلائے گا، دیر ہو گئی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اتھے تے کہندے لے تین انگل پھڑائی تو میری ماں ہی پھڑ لئی ہے. چل بی بی کم کر جا کے. اللہ اکبر. اللہ کا نبی بلال سلیمان کے ساتھ بی بی کے پیچھے پیچھے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ ہے مالکل کا دروازہ. جا کے دروازہ بجایا اور باہر نکلی بڑی طور کے حضور نے دیکھا. آہستہ آہستہ اس کا غصے والی نگاہ محبت والی نگاہ میں حضور اماں اماں. وہ حضور کے مکھڑے کو یوں کر کے دیکھ رہی ہے. اماں اماں. وہ حضور کے مکھڑے کو دیکھ رہی ہے. بلال سے رہا نہ گیا. کہنے لگی اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ کہنے لگی او پراوا میں نو دس تو صحیح. کبھی آسمان کی طرف دیکھے. کہنے لگتی ہے کالی زلفوں کے اندر آسمان کا کہیں چاند تو اتر کے میرے دروازے پر نہیں آ گیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ تھی کون ہے؟ کہ نوکرانی. اس کا تیل گر گیا تھا ہم نے اسے تیل دلا دیا. دیر ہو گئی میں سفارشی بن کے آیا. بھی سلیمان کہتے ہیں نہ ہوں کرے نہ کرے بر حضور کا مکھڑا ہی دیکھتی رہے. آپ اس اماں کے پاس آئے. اماں ہن مینوں اجازت ہے میں چلا جاؤں اپنے کام کے لیے.
अम्मा भी हुजूर का चेहरा देख रही है। आपने फरमाया चल बिलाल। जनाब सुलेमान बिलाल चलने लगे। बिलाल कहने लगे सुलेमान साथ साथ हो गए। मैं जरा अल्लाह अकबर उनके ज़हन साजी के लिए, उनके ज़हन की सोच लेने के लिए पीछे हो गया। जब मैं 2 कदम आगे चला तो उस औरत ने कहा ओ भाई मेरी गल से सुन, इधर आ जा। अल्लाह अकबर, ये कौन है, ये कौन है, इसकी जान क्या है, इसकी पहचान क्या है, कहाँ का रहने वाला है। बिलाल कहने लगे मैं भी मुक दिया ही मुका देतियां। फिर मैंने भी कह दिया खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह, कौन है ये? बिलाल कहने लगे मेरी जुबान से निकला अल्लाह अकबर। मक्के विच एक सोना आया है जी, रब दी बोली बोलदा। मुझे नात आती कि तो कोई नहीं, जुमला अचानक मेरी जुबान पर आ गया। कह लगे फिर बिलाल रब दी बोलियां तो कलियां नहीं सुनिया तो मैनू भी सुना दे। अल्लाह अकबर। वो अपने दरवाजे की चौखट से दौड़ी, ये बुढ़िया हाथ में तेल लेके दौड़ी, हुजूर के सामने झोली फैला के खड़ी हो गई। कह लगी कमली वाले आप बुए ते आके खाली छोड़ के जा रहे हैं। कमली वाले झोली हमने फैला दी, कलमा तू पढ़ा दे। दुनिया वालों को बिलाल नहीं बताएगा, सुलेमान नहीं बताएगा, हम दुनिया वालों को बताएंगे। हमने आज उसका लड़ पकड़ लिया, उसके हाथ में हाथ दे दिया, जिसे कयामत की सुबह तक दुनिया कहेगी सलाम उस पर के इसरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। किताबें पढ़ पढ़ के, रिसाले लिख लिख के तुमने अंबार लगा दिए, एक भी मेरे अजीजों गैर मजहब इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये हमने दिखाया कुछ और, बितलाया कुछ और, पहुंचाया कुछ और है। और तो और हमारे मुल्क का वजीर आजम मेरे अजीजों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को पसंद नहीं करता। इस्लामी रियासत के लिए नुमाइंदगी करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के लिए जहाँ मेरे अजीजों 56-57 मुल्कों के मुसलमान सदर खड़े होते हैं, हमारे मुल्क के सदर, हमारे मुल्क के पाकिस्तान का सदर वहां भी अंग्रेजों की तहजीब को पहन के खड़ा होता है। बताओ नुमाइंदगी कौन करेगा? हम जा सकते नहीं। जिनसे मैं उम्मीद थी अल्लाह अकबर वही हमारे लहू के कातिल बन गए। मेरे प्यारो उठो, खुदा के वास्ते जागो। आज तेरा मेरा घर महफूज रहा या नहीं रहा, लेकिन कसम अल्लाह की खत्म नबुव्वत की पगड़ी पर हाथ पड़ गया है। तेरे अब्बे की पगड़ी ढीली होए तेरी बेटी को नजर आता है, मोहम्मद की पगड़ी पे हाथ पड़ा। सैयदा फातिमा ने रोके दिखा दिया और कह रही है कहाँ अमीर शरीयत अताउल्लाह साहब बुखारी चला गया, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर हाथ पड़ा, पगड़ी पे हाथ पड़ा। अताउल्लाह साहब बुखारी ने पगड़ी पहनना छोड़ दी। और लोगों अल्लाह अकबर, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीजों कहाँ चले गए अमीर शरीयत अब्दुल्ला दरखासी? जब गए थे और जाके कहा था अताउल्लाह हुजूर के रोजे पे खड़ा था, मुझे आमना के लाल ने कहा मेरे बेटे अताउल्लाह शाह को मेरा जाकर सलाम कह देना। अताउल्लाह शाह बुखारी की पगड़ी बाबा जी गिर गई, आप जमीन पे लेट गए, मिट्टी मिट्टी हो गए, मट्टी मट्टी हो गए। हज़रत फरमाने लगे जाते क्यों नहीं? का क्या मुंह लेके जाऊं? आमना के लाल ने पूछ लिया क्या लेके आया? मैं झोली क्या दिखाऊंगा? मौलाना मेरे अमीर शरीयत को देखा, ये वाक़या तो मैंने सुना अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदों से। 2017 में इस साल भी 2 मरतबा होके आया इंशाअल्लाह। मैंने तो हुजूर के रोजे पर जाकर खैरात मांगी थी। मैं रसूलुल्लाह साड़ी सुनदा कोई नहीं, तेरी मोड़ दिया कोई नहीं, साड़ी सुन के भी रोल देंदा जा, नहीं मन नहीं की करेगा। कमली वाले तेरी सुन दे इंतजार छोड़ता है यार रसूलुल्लाह, हम यहाँ से कुछ नहीं मांगते, बस आपके रोजे के दीदार के बगैर रह नहीं सकते। कमली वाले इस काबिल तो नहीं कि रोजाना है। अल्लाह अकबर, फरिश्ते किरदार में आला नूरानी इब्ने आला, उन्हें भी दूसरी मरतबा आने का मौका नहीं मिलता। या रसूलुल्लाह इस लंगड़े के लिए, इस बेदब्बे जिस्म वाले के लिए या रसूलुल्लाह सिफारिश कर दो कि 3 मरतबा साल में हाजिरी कबूल हो जाए। मौलवी साहब साल में 2 मरतबा हो आया, तीसरी मरतबा मैं घर बैठा हुआ था अभी 4-5 दिन पहले, बहुत बड़े मिलौनर हैं रियाज के, उनका मुझे फोन आया कि हमने आपके 3 बयान करवाने हैं। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के मुसलमानों में कि फैक्ट्रियों के हुकूक और मालिकों के हुकूक क्या है, क्या कीमत लेंगे, कितने डॉलर लेंगे। मैंने कहा अल्लाह अकबर, दिल वालों की कीमत नहीं होती, दिल वाले तो दिल बेच चुके होते हैं, क्या लेंगे। मैंने कहा 1 दिन मक्के में 1 दिन मदीने में हुजूर के रोजे का ज़ियारत करा दे, कीमत अदा हो जाएगी। मैंने कहा डन। मैंने कहा बिल्कुल डन हो गया। यकीन डालो और लोगों, खुदाए पाक की कसम, किसी वक्त भी अल्लाह के दरबार में किसी पैर में झोली फैला के बैठ जाया करो, कोई पता नहीं किस वक्त
رحمت کا چھیٹا پڑ جائے. آخری بات کر کے عرض کر کے دعا کراؤں گا. 3 خدا کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام مالک بن دینار تھا, ایک کا نام حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا, ایک کا نام میرے پیارو حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھا. علماء صلحاء بیٹھے تھے, وقت کے مجدد ابدال مفتی بیٹھے ہوئے تھے. کسی بات پہ بات چھڑ گئی. موضوع کیا تھا؟ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکل جائے توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بندہ پکی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. حضرت میرے عزیزو مالک بن دینار کہنے لگے جب رونگٹے کھڑے ہو جائے, وال کھلون جاتے تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی. بحث ہوئی نہیں. وہ کہنا میں کہنا. جب میں چلتی رہی, ایک وہ کونے میں ایک جٹکی سی چلی عورت بیٹھی رہی. دنیا چلی کہندے اوہ کون ہے؟ اے کہندی میرا بڑا بڑی آ رہی ہے. حسن بصری نے میرے عزیز سر اٹھایا اور یوں کہ رابعہ بی بی نہیں آگ جان. حسن بصری کو دیکھ کے منہ وٹ لیا. حسن بصری تجھے کیا ہوتا ہے؟ تو بار بار یار سے ملاقات میں مجھے روکتا ہے. تے جانے تیرے فتوے جانے تیرا کم جانے, مجھے نہ لایا کر, مجھے اپنے یار سے ملاقات کرنے دیا کر. او یارو اللہ اکبر, کوئی ایک ٹائم بھی تو ہو کہ ہماری یار سے ملاقات ہوتی ہو دنیا کے یاروں سے. مولوی صاحب ایک اور گل دس دواں, ابھی عشاء کی اذان ہوئی تھی. اللہ اکبر. مؤذن صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا اذان میں کتنے کلمے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 6, اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 8, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 10, حی علی الفلاح حی علی الفلاح 12, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فون آ رہا ہے. پھر دوبارہ آیا, پھر تیسری دفعہ آیا سائلنٹ تے. چوتھا کہندہ یار کی دائیں وہ چھڑ کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے فون تو یہاں تھا لیکن فون کرنے والے کی اہمیت کوئی نہیں تھی. 15 کالے فجر میں, 17 کالے صلاۃ خیر من النوم, 17 کالے فجر میں, 15 ظہر میں, 15 عصر میں, 15 مغرب میں, 15 عشاء میں, 77 کالے روزانہ اللہ کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 کالا نہ چکے یار ناراض ہو جاندہ ہے. 77 کالا دا جواب نہ دا بے صلح کس کا کرے گا. اگلی گل دسا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سونا جائے, پھر تسی نماز چھڑ کے دکھاؤ. 77 کالا اللہ 50 سال تک روزانہ کردہ ہے, حساب لوے گا نا. کال کرو مس کال ہو جاوے 30 پیسے 60 پیسے کٹے جاندے نے. کبھی اس نے ہماری روزی نہیں کاٹی, کبھی کپڑے نہیں کاٹے, ہائے 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 جو وجود دیا تھا, کبھی انگلی نہیں کاٹی, کبھی پھوڑا نہیں ڈالا. قاسمی صاحب 77 فون کرے 77, پھر شام نو سائیکل تے موٹر سائیکل تے دوڑا آوے دا کتھے یار انہوں 77 فون کیتے نے خیر ہوئے. وہ تے ایک فون تے میری کال چکدا سی, وعدہ کر کے گیا سی الستو بربکم قالوا بلا, کال کری میں چکا نہ تا اپنا بندہ مینوں نہ کوئی. ابو ہے ہی کر آہو ہے ابو کر ہے کتھے ہی ابو جی بیمار. او یار تو تے مینوں ہلا کے رکھ دیتا, خیر سی. ہاں خیر سی ہویا کی, اللہ دی قسم میں مینوں رونا ہی آ گیا ہے یار, تو مینوں پریشان کر دیتا. میرا جگری یار میری کالاں نہ چکے, مینوں ارمان ایتھے میرے ہوکے پین ہے. میں 77 فون تے دیکھ 77 کالاں تینوں کیتیاں نے. اللہ اکبر. میرے عزیزو کال نہ اٹھانے والا کہتا ہے چل معاف کر دے, ہم نے تو کبھی اس سے معافی بھی کوئی نہیں مانگی ہے. 77 کالے کی 2 کال کی کال نہ سنی, 2 کال کرنے والا شام کو گھر آ گیا. کہندہ یار مینوں یاری دے ہول پیرے سی, میرے یار نو کچھ ہوتے نہیں گیا. تینوں مینوں رب نے 77 کالاں کیتیاں. تہجد دے وقت خدا تیرے میرے بوئے تے ہی آ گیا ہے. او بندے میں اللہ اکبر کی گل ہے, میں 77 مرتبہ تینوں واجہ ماریاں تو آیا کوئی نہیں. او بندیا ہاں مینوں پتہ تو پریشان ہے, مینوں پتہ ہے قرض والے نے تینوں گھروں نہیں نکلن دیتا, مینوں پتہ ہے بیماریاں تینوں بستر تو اٹھن نہیں دیتا, مینوں پتہ ہے تیری اولاد نے لتر مارن لئی تیار ہوئی. بندیا ہن تے سارے سو گئے نے, قرضدار سویرے آون گے ہن تے نہیں آون گے, بیماریاں ٹیکے لگ کے ہن سکون ہے, صبح دوبارے ہو کے پین گے. اللہ اکبر. میں تیرے بوئے تے آ گیا,
بولدا تو جا دینا میں جاواں گا. اللہ کیا دے گا؟ اگر تجھے بیماریاں لے کے آ جا شفائیں میں دے دوں گا, اگر تنگ دستیاں لے کے آ جا دوریاں میں کر دوں گا, اگر اولاد کوئی نہیں جھولی پھیلا کے ایک مانگ 10 کی لین میں لگا دوں گا, کرائے کے مکان میں اپنا مکان میں مانگوں گا. او بندیا اللہ اکبر, کوئی چھواروں کی تھیلی کسی کے دروازے پہ جا کے نہیں دیتا. میں تجھے جنت دینے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا, پھر بھی نہ لوے تے پھر اودا گلا بندا ہے, کہندا یار اللہ اکبر میں آج تو بات تینوں فون کوئی نہیں کرنا, تو میں نو رجا دیتا, میرا دل سکا دیتا. مالک بھی کہتا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا, مالکم لا ترجون, اے میرے بندے میں نے تو تیرا حق ادا کیا, میں نے خدا ہو کے تیرا حق ادا کیا, تو نہ بندہ ہو کے میرا حق ادا نہیں کیا. بس چل جاندے جاندے کہندا وہ کہندا یار چل صلح کر لے, او چل چل. وہ کہندا نہیں یار پہلے دے کول پوچھ تو سی میں دا کی بگاڑیا ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی کہتا ہے ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, بتا میں نے کبھی اپنی نعمتوں سے تیرا ہاتھ روکا؟ نوالا موجزی کیا میں نے تیرے منہ کو بند کر دیا؟ کبھی آنکھ کے نور کو لیا, کان کی سماعت. ما غرک بربک الکریم. ماں کہتی ہے دستے سے ہی ماں نو چھڑ کے کیوں گیا؟ رب کہتا ہے دستے سے ہی رب نو چھڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ یارو لڑائیاں اپنی جگہ, پریشانیاں اپنی جگہ, ملاقات نہ چھڑیا کرو. جدو واجہ مارے اللہ اکبر اللہ اکبر, سمجھ لے واجہ وہی مار دے جنو یار دی یاری دا احساس ہوتا ہے. میرے عزیزو سگے پرا بھی دکانہ دے گو توڑ دے دے نے, منہ پھیر لے دے نے. اللہ اکبر. واجہ وہی مار دے جنو بندے دا احساس ہوتا ہے. یقین ہے آج تو بعد آواز مارے گا, سینہ نہیں کریں گے, منہ نہیں پھیریں گے, بلکہ سر کے بل اس کے دروازے میں آئیں گے. حسن کیا بات ہے, کیوں آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا؟ ڈونٹ ڈسٹرب می, مجھے رب سے ملاقات کرنے دو. کہنے لگے کہ چوکھے مسئلے پھنس گیا, تیری رب نال یاری ہے, پوچھ کے دس دعاواں کداں قبول ہوندیاں؟ اچھا تینوں نہیں سمجھ آئی انی کتاباں پڑھ کے؟ کہ مینوں تے کتاباں نے سمجھایا ہنجو نکلن گے توبہ قبول ہوے گی. اما فرمان لگی اگر ہنجو نہ نکلے تے پھر توبہ لگدا قبول کوئی نہیں ہوندی. چپ. اللہ اکبر. دوسرے کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہوڑ, کچھ ہن والا نو ہاتھ لا لا کے ویکھاں گے کہ کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے. تیجا کہنے لگا پکی توبہ کرے, کچھا دل چاتی پار کے ویکھاں گے کہ پکی توبہ کیتی کہ نہیں کیتی. کہا جٹ گئے پھر ساڈے علم دھرے دے دھرے رہ گئے, تیری محبت تیری یاری کی کہندی ہے. انج منہ چایا اٹھتے مسکا, کہا واہ 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 سبحان اللہ. او کہندا ہے کنے آنسو ویکھے, کنے رونگٹے کھڑے ویکھے, کنے توبہ پکیاں ویکھیاں. جاؤ 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 قاسمی صاحب کی مسجد میں آنے والوں کو کہہ دو وہ اتنا کریم ہے, جب بندہ منہ سے توبہ کا لفظ نکالتا ہے ہونٹ جڑنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا. کیا خیال ہے آج منہ سے نکالنا لے یا اللہ میری توبہ ہے جی. پھر اس طرح نہیں, پوری ترتیب کے ساتھ کریں گے. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب 3 مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, بے حیائی سے, بد کلامی سے, بد نکاحی سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا اللہ کی قسم آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے, مال جان کی حفاظت فرمائے. رائے ویڈ کا اجتماع آ رہا ہے, ایک میلہ لگے گا, بس آخری 1 منٹ کی بات, ایک میلہ لگے گا جب لکی رانی سرکس نہیں ہوگی, جب موت کا کنواں نہیں ہوگا, جب ریچھ کی ناچ نہیں ہوگا. ایک میلہ لگے گا جہاں تمہیں تہجد کے سجدے نظر آئیں گے. ایک میلہ ہوگا جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوں گی. ایک میلہ ہوگا جب بیان کر کے مخلوق کا تعلق مخلوق سے توڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑا جائے گا. ایک میلہ ہوگا جس میں نمازی جا کے شرابی نہیں بن کے آئے گا بلکہ شرابی نمازی بن کے آئے گا, زانی متقی پرہیزگار بن کے آئے گا. جاؤ گے اس میلے میں رائے وڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی.
काफिलों के काफिले लेके जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए, माल जान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन। अल्लाह मेरी इनके सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। सोने अल्लाह हमारे पास जो था तेरे पास लेके आ गए, जो तेरे पास है हाथ फैला के बैठे अल्लाह दे दे। तूने नहीं मांगे हमने फिर भी अपने गुनाह तेरे सुपुर्द कर दिए, अल्लाह तो अपनी रहमतों को हमारे सुपुर्द कर दे। अंदर बाहर से हमें अल्लाह हम दुखी बड़े हैं, हम आंख से आंसू निकाल के और जुबान से ज़ाहिर करके लोगों के आगे मजाक नहीं उड़वाना चाहते। अल्लाह है दुखी, रोने को दिल कर रहा है, लोगों के सामने रोने नहीं चाहते, सुनाने को दिल कर रहा है, लोगों को क्या सुनाए, भेद खुल जाएंगे। आपको तो पता है अलीम बिज़ाति सुदूर आलिमुल गैब। अल्लाह बड़े परेशान है, औलाद की वजह से भी, माल की वजह से भी, अल्लाह घर बार की वजह से सुकून। अल्लाह जो सारी परेशानियां ख़त्म कर दे, सारे रोने तोड़ने मेरे अल्लाह तो देना। आज ऐसा कर दे तुझे अल्लाह देते मज़ा आए, हमें तेरी रहमतों को लेते मज़ा आए। अल्लाह आज हमारे बच्चों के ज़हनों को खोल दे। कितने बदनसीब हैं कुरान पढ़ के भूल गए, कुरान याद करवा दे। स्कूल की तालीम में नाकाम, माँ बाप मर गए, कख ना रहा माँ प्यो दा, खर्च कर करके अल्लाह बच्चों को कामयाब कर दे। बीमारों को सेहत अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मेरी बहनें मेरी माइयाँ कब से बैठी हैं, सुबह फिर उन्होंने अल्लाह तेरी मखलूक की खिदमत में, शोर की, माँ बाप की खिदमत में लगने, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमा। इनका रोना, इनका गोलियां फैलाना कबूल फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी का जरिया बना दे। इसराइल को तो अल्लाह इबरतनाक शिकस्त दे दे, और इस अमरीका को अल्लाह जल्ल शानु ऐसा सबक दे कि दुनिया से अमरीका का नाम भी मिट जाए, जो इसराइलियों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह जो जो मुसलमानों के खिलाफ है सबको नेस्तो नबूद फरमा दे। अगर हिदायत मुक़द्दर है तो हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह बे औलादों को औलाद दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह रफ़ी कासमी साहब, इनके नस्लों को अल्लाह खैर वाली ज़िंदगी अता फरमा। अबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने आज के जलसे में हिस्सा लिया कबूल फरमा, इज्जत राहत अता फरमा। दुआ में अल्लाह सारियां दी कबूल फरमा। मेरा भाई निसार साहब और जितने उलमा इकराम, वली ज़ैगम साहब और जितने दाएं बाएं बैठे हैं उलमा सुलहा, अल्लाह इनको, अल्लाह इनकी मेहनतों पर जज़ाए खैर अता फरमा। दिन रात अल्लाह तेरे हुजूर की मोहब्बत के तराने सुनाते अल्लाह कबूल फरमा, और इस फ़कीर आजिज़ की मोहब्बतों को भी अल्लाह कबूल फरमा। इसके बदले अपनी मोहब्बत अता फरमा। मौला ज़िंदगी इस्लाम खात्मा ईमान पर दे दे। हर साल अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमा। जब मौत का वक़्त है तो मदीने की हाज़िरी में अपने पास बुला ले, बैतुल्लाह की हाज़िरी में अपने पास बुला ले। यहाँ कफन देंगे पता नहीं अपना पराया, उस कफन के अंदर अल्लाह उस एहराम में कफन दे देना। अल्लाह के बैतुल्लाह की बहारों की बरकत से अल्लाह वो पाक हो जाए। इलाहुल आलमीन, यहाँ पता नहीं कोई कब्र पे आवे ना आवे, जनाजा पढ़ने वाले कैसे होंगे, वहीं अल्लाह जनाजे पढ़वा के वहीं किसी साहबी के कदमों में एक जगह अता फरमा देना। अगर किसी साहबी के कदमों में जहाँ वो पढ़े अल्लाह वहीं की जगह अता फरमा देना। दुनिया आखिरत अच्छी फरमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन पर रहम फरमा दे, फ़लस्तीन पर रहम फरमा। दुआएं कबूल फरमा। दूर बार के करीब कुर्ब जवार के लोग अपने घरों को जाएंगे, अल्लाह सवार सवारियों समेत हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।